الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی، ہر ایک مسلمان پر یہ واجب اور لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جملہ پہلوؤں سے آگاہ رہے، کیونکہ ایک مسلمان مکلف اور پابند ہے اپنی زندگی گزارنے کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کوئی صرف چند واقعات یا تاریخی واقعات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہ ایک جامع ضابطۂ حیات ہے جس سے بندے کا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط بنتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا سیکھنا صرف بطور معرفت یا بطور معلومات یا علم کا حاصل کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ مسلمان پر ایک فرد کی حیثیت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سیرت کا سیکھنا مسلمانوں کے لیے لازم اور واجب ہے۔ کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں، ان میں سے چند ہم باتیں ذکر کریں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ایک جامع ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر کئی پہلو ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا کنارہ نہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی اور اس کی کرنیں نہ پڑتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، پہچاننا، پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ دنیا میں کئی لوگ آئے جو نامور تھے، بڑے نام انہوں نے کمائے، بڑے کام سر انجام انہوں نے دنیا میں دیے، ان کا ایک نام ہوا، تاریخ کے باب میں ان کا نام موجود ہے، ان کی زندگی کے کچھ پہلو آج بھی تاریخ کے صفحات میں کسی صفحے پر موجود ہیں، لیکن وہ ہستیاں یا وہ نامور لیڈر یا وہ قائدین، وہ عمائدین جتنے گزر چکے، ان کی یہ زندگیاں یا ان کے یہ لاہ عمل جو انہوں نے اس وقت پیش کیے تھے، اس وقت کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ایسی نہیں۔ ان لوگوں کے عمل میں نے کہا کہ اس وقت کے لیے تو ہو سکتے ہیں احباب گرامی، لیکن موجودہ حالات میں ان کو کیسے منطبق کیا جائے، ان کی کیسے تطبیق کی جائے، یا آئندہ کے لیے مستقبل کے اندر اس کا کیا لاہ عمل ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ان کا میل جول نہیں رکھتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزشتہ امور جو گزر چکے اس کے اندر بھی رہنمائی کرتی ہے، حالات حاضرہ موجودہ زمانے میں جو حالات موجود ہیں اس میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، جو امکانی حالات مستقبل میں آنے والے ہیں ان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نے کہا کہ ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے، مکمل ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ایک ایک گوشے اگر سیرت کے ایک پہلو کو صرف دیکھ دیا جائے تو مفسرین، سیرت نگاروں نے، اللہ سب پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے بلکہ سیرت کے ایک ایک پہلو کو، چاہے وہ سیرت کے اندر ذکر صرف مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو لے کر اس زمانے میں بھی، آج بھی اور قیامت تک آنے کے تک اس عمل کو لوگوں کے سامنے ایک بڑے عمدہ باب کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ اگر اس پہلو کو ہم ذکر کریں تو شاید ہماری بات اور گفتگو لمبی ہو جائے گی، صرف ایک مختصراً بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں مسجد زرار کا ذکر فرمایا، اس مسجد زرار کو جس کو منافقین نے تعمیر کیا، حالانکہ اللہ کا گھر تھا، عبادت کی جگہ ہے، لیکن اس سے پس پردہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ بس اس بات کا اتنا ہی ذکر ملتا ہے سیرت میں، لیکن حالات حاضرہ کے مطابق سیرت نگاروں نے اس باب کو لے کر اتنی توجیحات ماشاءاللہ ذکر فرمائی کہ قیامت تک یہ چیز ہمارے لیے رہنمائی بنتی ہے۔ ایک اصول ذکر کر دیا، اگر ایک چیز بظاہر نیک سمجھ آ رہی ہے، اچھائی کے طور پر نظر آ رہی ہے، بطور عبادت سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کے پس پردہ اگر للہیت نہیں، اگر خلوص نہیں،
اور اس کے پس پردہ ایذا رضانی ہے، ایذا رسانی ہے، لوگوں کو تکلیف دینا مقصود ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا مقصود ہے، تو فرمایا کہ ایسی چیز کو ختم کر دیا جائے، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو یا پھر کسی اسکول کی صورت میں ہو یا کسی اسپتال کی صورت میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کا ظاہری تو بڑا اچھا نظر آتا ہو، جس کی وضاحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، زمخشری نے ذکر کی ہے، اس کے علاوہ اور ابن جریر نے اور بھی جو مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سیرت کے ایک پہلو سے لے کر قیامت تک ایک باب ہمارے لیے بن گیا کہ بظاہر اچھا تھا لیکن اس کے پس پردہ معاملات درست نہیں، تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے لے کر قیامت تک کے لیے اجاگر کر دیا گیا۔ آئیے ایک سیرت کا ایک اور پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے کیوں جامع اور بڑی کامیاب اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دیکھیں باقیوں کی زندگی کے اگر ہم دیکھیں تو مکمل زندگی نہیں ملتی سیرت کے اعتبار سے، کیوں کہ کوئی نہ کوئی گوشہ رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم موجودہ دور میں اگر ادیان کا ذکر کریں تو سب سے بڑا اگر مذہب دنیا میں پھیلا ہوا نظر آئے گا تو وہ عیسائی مذہب ہے۔ اگر ہم عیسائی مذہب میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ دیکھیں کہ ایک مثالی شوہر کیسے ہوگا تو ہمیں وہ نظر نہیں آئے گا، ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ایک مثالی حکمران کیسے ہوگا تو ہم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے وہ چیز نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو احباب کرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انفرادی معاملات کو اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھیں تو ایک ایک پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی ہیں، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہبر و رہنما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے دوست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جملہ پہلوؤں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین حکمران ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد اور سپہ سالار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جملہ حالات کو اگر پیش کیا جائے تو ایک پہلو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو نظر ہمیں آتا ہے، اور یہ جامع اگر کہیں سیرت ملتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور کہیں بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور بھی پہلو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ مبارک کیسا تھا، بلکہ سیرت نگاروں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چہرے پر جو ہونے والے تاثرات ہوتے تھے اس کو بھی سیرت نگاروں نے ذکر کیا۔ انہوں نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کی جو کیفیت ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے گفتار کا صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کے اتار اور چڑھاؤ کو بھی ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ذکر نہیں کیا صرف، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے اندر موجود اس شدت اور حدت اور اس کمی اور بیشی دونوں چیزوں کو ذکر کیا کہ کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کرنا کیا اور کہاں نہیں کیا۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ خوشی کے ان تمام پہلو کو ذکر کیا گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک جامع مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کو سیکھنا میں نے ابتدا کے اندر ذکر کیا کہ ہر ایک مسلمان پر واجب اور لازم ہے۔ اتباع تبھی ہو سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے۔ تو بہترین نمونہ کیسے حاصل کریں گے؟ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں۔ احباب کرامی، ہم نے اپنے اس درس کے اندر یا سلسلہ دروس کے اندر سیرت کے تمام پہلوؤں کو ذکر کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ یقینی بات ہے مجھ جیسا کم علم، کم عمر اور کم فہم آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کیا بیان کرے گا؟ خود اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا ہے، وہی سیرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کو کما حقہ بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ احباب کرامی، جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے آنے سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی تعریف ذکر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ادا کو امت
کے سامنے پیش کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے صرف زمین پر جو اثر پڑنے والا تھا، نشان پڑنے والا تھا، اس بات کو، اس لکیر کو بھی امت کے سامنے ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے یہ لکیر پڑی تھی، اس کا بھی ذکر کیا۔ اتنا تک، یہاں تک امت تک پیش کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، سیرت کا پہلو۔ تو میں نے یہ ذکر کیا کہ مجھ جیسا ادنا طالب علم، کم فہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مکمل یا کم حقہ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک بے بضاعتی اور کم علم اور کم فہمی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ جیسے ادنا ناچیز کو یہ توفیق بخشے کہ اللہ مجھے بھی اس صف میں کھڑا کر دے، ہم سب کو، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے والے وہ ادنا لوگ بھی کھڑے ہوں، جنہوں نے کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی پہلو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا۔ اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر دے۔ یقیناً سیرت نگاروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بہت لکھا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے لکھا ہے اور لکھ چکے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مکمل اور بھی کئی نت نئے پہلو کو ذکر کرتے رہیں گے، اور موجودہ اور حالات حاضرہ کے ساتھ اس کی تطبیق دیتے جا رہے ہیں۔ احباب گرامی، ہم نے اپنے ان سلسلہ دروس کے اندر تمام سیرت کا احاطہ تو نہیں، لیکن چند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور ان کو ایک عناوین کی صورت میں اور ابواب کی صورت میں ذکر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔